میرا سوال سر یہ ہے کہ اس غریب قوم نے اپنے پیٹ کاٹ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اربوں روپے دیے اور اب 72 سے 96 گھنٹے ہو گئے اور چیف الیکشن کمشنر ابھی پردے میں ہے، وہ کھل کے سامنے نہیں آئے۔ انہیں یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے تھی، انہیں بتانا چاہیے تھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ اور دوسرا، غالباً شاید آپ کی یہ آخری پریس کانفرنس ہو تو تھوڑا سا لائٹر نوٹ پہ کہ کس شخصیت نے کتنا عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بننے والے؟ اچھا، میں مایوس ہو رہا ہوں آپ کو موقع دے کے۔ ایک تو انشاءاللہ اللہ مجھے زندگی دے تو یہ میری آخری پریس کانفرنس نہیں ہوگی، یہ یاد رکھو۔ تو آپ نے یہ پورا جملہ نہیں کہا، تو پورا جملہ کہنا، اردو تک درست نہ ہو تو پھر جرنلزم میں تھوڑا سا سروائیو کرنا مسئلہ ہوگا۔ پورے جملے کی ادائیگی ہوگی تو اسی کے اس میں کانوٹیشن میں بات سمجھ آئے گی نا۔ میں ڈر گیا کہ کیونکہ خدا نخواستہ مجھے بھی کینسر ہو گیا ہے، کیا ہو گیا کہ میری آخری پریس کانفرنس ہو۔ نہیں، میں کیوں غصہ کر رہا ہوں، میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو کہ شاید مشکل کام ہے، کہ آخری پریس کانفرنس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب آپ کو مزید زندگی میں موقع نہیں ملنے والا۔ اگر آپ تو اب کہہ رہے ہیں نا میرے بھائی، اس وقت آپ نے نہیں کہا نا، یہی میرا نقطہ اعتراض ہے۔ چلو پھر جانے دیتے، اس کا جواب بھی نہیں دیتے کسی اور کو۔ جی آپ بتائیں ان کا، نہیں ان کو۔ جی جی بولیں۔ اظہر فاروق ہے نیوز سے۔ سر یہ الیکشن تو ہو گیا، حکومت بھی اب تشکیل پا جائے گی، لیکن اس الیکشن سے ایک تصور یہ ابھرا ہے کہ نفرت اور تقسیم جو ہے وہ مزید بڑھی ہے۔ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل ہوگا؟ کیونکہ اس ملک کے لیے، ملک کی معیشت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ دیکھیں، میرے خیال میں آپ نے بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے۔ جب آپ نفرت کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کے آپس میں، سیاسی کارکنان کے آپس میں، سیاسی قائدین کے آپس میں، سیاست اور سیاستدانوں اور اداروں کے آپس میں، یہ ایک ایسا وشس سائیکل ہماری سوسائٹی کے اندر بنتا جا رہا ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ دیکھیے، سانس ٹھنڈی کر کے سب کو لینی پڑے گی اور سب کو سوچنا پڑے گا، اپنے رویوں کی طرف غور کرنا پڑے گا، اپنے اعمال کو دیکھنا پڑے گا، اور بہت اگر واقعی چاہتے ہیں تو پھر ایمانداری سے دیکھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک مجھے کوئی چیز سوٹ کرتی ہے تو سب کچھ حلال ہو، جب مجھے وہ سوٹ نہیں کرتی ہے تو وہ انتہائی حرام ہو جائے۔ اور یہ حرام اور حلال کا جو سائیکل ہے، یہ ہم گھما کے لے رہے ہیں۔ کبھی ایک لیتا ہے، کبھی دوسرا لیتا ہے، کبھی تیسرا لیتا ہے۔ اور یہ حلال میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسی وقت ہوگا جب سویلین ادارے پرفارم کریں گے۔ وہ پاکستان کے ایک عام آدمی کا، اس کی معاشی، سیاسی، سیکیورٹی کا بندوبست اس انداز میں کریں گے کہ تمام لوگوں کو لگے گا کہ ریاست ان کے ساتھ فیئر انداز میں ٹریٹمنٹ کر رہی ہے۔ ایسے معاشی مواقع پیدا کرے گی، ایسے سماجی مواقع پیدا کرے گی، ایسا انکلوسیو اپنے اقلیتوں کے لیے، اپنی چھوٹی قومیتوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے یکساں مواقع پیدا کرے گی جس میں لوگ اس معاشرے میں پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ جب تک اس آئیڈیل سے ہم شارٹ رہیں گے، کبھی کسی کی 6 سال کی مقبولیت ہوگی، کبھی کسی کی 6 مہینے کی ہوگی، کبھی کسی کی 8 مہینے کی ہوگی، یہ بدلتی رہے گی اور ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہوں گے۔ میری اپنی خواہش یہ ہے، اور میں کوئی فاضلی فگر نہیں ہوں کہ یہاں پہ میں اپیل قوموں سے کرتا پھروں یا قوم سے کرتا پھروں۔ میری خواہش ہے کہ ہمیں اب صحت مند تبدیلی کی طرف، صحت مند پاکستان کی طرف قدم بڑھا لینے چاہیے۔ یہ لازمی ہے، یہ ہمارے لیے لازمی ہے، یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے لازمی ہے۔ نفرت کی بنیاد پہ اگر ہم ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں گے، وہ ٹریٹمنٹ ہمیں کہیں لے کے نہیں پہنچے گی، کہیں کسی منزل پہ لے کے نہیں جائے گی۔ آپ اپنے اندر کنزیوم ہو جاتے ہیں، آپ اس نفرت کا سب سے پہلے کیجولٹی خود بنتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس آیات سے ہم سب کو متنبع کیا تھا، اس آیات کے ذریعے سے، کہ جب تمہارے پاس کوئی بدکردار خبر لے کر آئے
تو اس پہ یقین نہ کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انصاف کے تقاضوں سے دور ہو جاؤ۔ یہ نفرت کیوں ہماری ایک دوسرے کے لیے اتنی شدت سے بڑھتی ہے کہ میرے لیے میرا مخالف جتنی بھی غلط سے غلط اور جھوٹی بات کرے، نفرت کی بنیاد پہ آپ فوری تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہی کیفیت میری ہوتی ہے۔ میں تحقیق کو یا آپ تحقیق کو پیمانہ نہیں بناتے کہ یار ٹھیک ہے میرا اس شخص سے یا اس جماعت سے یا اس ادارے سے اختلافی نقطہ نگاہ ہے، لیکن یہ بات جو پہنچ رہی ہے کوئی اس کی تحقیق کرنی ضروری ہے، نہیں ہے، واقعتاً ایسا ہے۔ دنیا میں کہیں اس طرح کا رویہ نہیں اپنایا جاتا جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ آپ ابھی انہوں نے پوچھا کہ پہلے خبر کیسے ملی، اس کے بعد کی جو خبریں ہیں ذرا اس پہ غور کریں۔ کبھی میرے بیٹے کو، میرا ایک ہی بیٹا ہے 9 سال کا، 22 سال کے ایک بندے کو اٹھا کے کہا کہ صوبائی وزیر بنا دیا اس نے اس کو بلوچستان میں۔ کبھی کہا اس نے ایفل ٹاور میں 500 یورو کی کھانا کھایا ہے۔ یہ سارے فارن کرسپونڈنٹ ہے، کسی کو ایفل ٹاور پہ ریسٹورنٹ کا پتہ ہے، وجود ہے اس کا؟ کسی نے تحقیق ہی نہیں کی، کسی نے تحقیق نہیں کی کہ ایفل ٹاور کے ٹاپ پہ کوئی ریسٹورنٹ موجود ہے جو 500 یورو کا پر پرسن کھانا سرو کرتا ہو۔ یہ مچل سٹار ریسٹورنٹس میں اس طرح کے ریٹس نہیں ہوتے، لیکن سب نے گالیاں خوب دی۔ اب یہ رویہ اگر، یا میں کسی کے ساتھ آج اختلاف رکھتا ہوں، مثال کے طور پہ پی ایم ایل این کے ساتھ رکھتا ہوں، پی 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 کے ساتھ رکھتا ہوں، یا پی ٹی آئی کے ساتھ رکھتا ہوں، یا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رکھتا ہوں، جو کچھ ان کے لیے کہا جائے میں من و ان مان لوں، کیا یہ رویہ درست؟ اگر یہ رویہ درست ہے کیری آن۔ اس کا فیصلہ 24 کروڑ لوگوں نے کرنا ہے، اکیلے میں نے تو نہیں کرنا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔